بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیکنڈ ایئر کی نظم اسلامی مساوات کے بقیہ اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ تو چوتھا بند ہے اس کا، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز و سمور و کتاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ تو ان اشعار میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ کہاں بندگان ذلیل، یعنی کہاں کم تر لوگ، یعنی معمولی لوگ، عاجز یا مسکین بندے، اور کہاں وہ یعنی اعلیٰ مقام اور مرتبے والے بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، یعنی جو امیر لوگ ہیں انہیں اپنے رزق وغیرہ کی، یا یہ کہہ لیں کہ کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بے فکر رہتے ہیں، پہنتے نہیں جز و سمور و کتاں وہ یعنی جز و سمور یہ انتہائی قیمتی لباس ہوتا ہے، یعنی جو ریشم سے بھی زیادہ یعنی باریک ہوتا ہے، انتہائی قیمتی لباس ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ بے حد قیمتی ریشمی اور ملائم لباس وہ پہنتے ہیں۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، جب اور مکان جو ہوتے ہیں جن گھروں میں وہ رہتے ہیں وہ انتہائی کہہ لیں کہ خوبصورت بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جنت کے محلات بھی جس پر رشک کریں، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ پیدل نہیں چلتے ہیں، طرح طرح کی سواریاں ان کی خدمت میں حاضر رہتی ہیں، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، اور وہ بغیر کسی نغمے کے ساز کے ایک لمحہ بھی بسر نہیں کرتے، یعنی ان کی ساری زندگی عیش و عشرت اور راگ رنگ یا گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرانے میں گزر جاتی ہے۔ تو بیٹا یہ ان چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے زوال پذیر قوم کے عمرہ کا معمولی عاجز اور مسکین بندوں کے ساتھ کیا موازنہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عمرہ کو روزی کمانے یا کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ بہت عمدہ اور قیمتی لباس پہنتے ہیں، ان کے گھر اس قدر خوبصورت اور عالی شان ہیں کہ جنت کے مقیم بھی ان مکانوں کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ سواری کے بغیر ایک قدم نہیں چلتے، ان کی ساری زندگی عیش و عشرت اور راگ رنگ یا گانا بجانے کی محفلیں منعقد کرانے میں گزر جاتی ہے۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کم تر لوگوں کو اور امیر لوگوں کو آپس میں کہہ لیں کہ ان کا موازنہ کروایا ہے، لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کی کیا ہی شان ہے، اور جبکہ غریب جو ہیں وہ انتہائی غربت کی چکی میں پستے ہوئے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ بسر کر رہے ہیں، اور کہہ لیں کہ ان کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بعض اوقات انہیں کھانے پینے کو کوئی چیز مل جاتی ہے، بعض اوقات وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو لہٰذا ان کا اس کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے یعنی انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی کھانے پینے کی، وہ تو اپنی عیش اور عشرت کے سامان جو ہیں ان کو بھی پورا کرنے میں انہیں کوئی مطلب آر محسوس نہیں ہوتا، یا یہ کہہ لیں کہ اس کو بھی وہ بڑے آرام سے اور سکون کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں، جبکہ ایک جو غریب بندہ ہے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر، بلکہ وہ تو زندگی کے جو لازمی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی زندگیاں بسر کر دیتے ہیں، ان کو تو وہی میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی نے اس قوم کے دو طبقوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے، جو زوال آمادہ ہے، اور یہ دونوں طبقے بہت امیر اور بہت غریب ہیں۔ غریب لوگ امیروں کی نگاہ میں بہت کمتر اور ذلیل ہوتے ہیں، ان کمتر عاجز اور ناچیز لوگوں کا قوم کے عمرہ سے کیا مقابلہ اور موازنہ ہو سکتا ہے، کیونکہ امیر لوگوں کو زندگی گزارنے کے تمام وسائل میسر ہوتے ہیں، انہیں فکر معاش نہیں ہوتی، کھانے پینے کی ہر نعمت میسر ہوتی ہے، وہ دولت سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، انہیں ایسے افراد کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کو ترستے ہیں، اور جنہیں جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ زوال پذیر معاشرے میں امیروں اور غریبوں کے درمیان فرق امیروں کے بے حد قیمتی ریشمی اور ملائم لباس سے بھی ظاہر ہوتا ہے، عمرہ سمور اور کتاں کے لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس پہننا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، غریبوں کی طرح سادہ اور کم قیمت والا لباس ان کی نظروں میں جچتا ہی نہیں،
غریبوں کو اگر سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی تو امیروں کے گھر ایسے عالیشان، دلکش اور زیب و زینت سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں کہ جنت کے خوبصورت محلات سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تمام لوگوں سے برتر سمجھتے ہیں۔ اول تو ہر قسم کی سہولت، عیش و آرام اور بزم آرائی کے تمام لوازمات ان کے اپنے گھروں میں مہیا ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں عیاشی یا کسی ضرورت کے لیے کہیں جانا پڑے تو ایک قدم بھی پیدل چلنا وہ اپنی توہین جانتے ہیں۔ ان کی سواری کے لیے طرح طرح کی گاڑیاں موجود ہیں، عیش و عشرت کے تمام سامان ان کو ہر وقت میسر رہتے ہیں، رات دن عیش و نشاط اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرتے رہتے ہیں اور حسن کی دل فریبیوں اور خواہشات نفسانی کی تکمیل میں مگن رہتے ہیں اور قوم کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو بیٹا ایسے لوگ جو ہیں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ احساس رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے غربت میں دن گزارے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا احساس کرنا جانتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ تنگ دستی میں، غربت میں انسان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس 2 وقت کی روٹی سے بڑھ کر کوئی کھانا ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ کے راستے میں، یا یہ کہہ لیں کہ احساس کرتے ہوئے غریب لوگوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر لوگوں کو غریبوں کی طرح کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں پہننے کو عمدہ لباس موجود ہوتا ہے، عالیشان گھر، سفر کے لیے بہترین سواری اور عالیشان اور عیش کے لیے ہر قسم کے ناچ گانے کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ تو بیٹا ان لوگوں کی تو شان ہی کچھ الگ ہوتی ہے، جبکہ جو ایک عام بندہ ہوتا ہے وہ تو بیچارے مطلب ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کے لیے حوالہ جات جو ہیں وہ لکھ لیں کہ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ ایک قطع ہے: عجب رسم ہے چارہ گروں کی بستی میں، عجب رسم ہے چارہ گروں کی بستی میں، زخم لگا کر نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو یہ حوالے کے اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ آگے جو دوسرے اشعار ہیں ان کی طرف چلتے ہیں، یعنی جو آپ کی نظم کا 5واں بند ہے اس کی طرف، کہ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دعاؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ تو بیٹا ان اشعار میں دیکھیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کس قدر مطلب انتہائی جو امیر لوگ ہیں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں لوگ جو ہیں ان کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، یعنی حسین و جمیل لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت صفائی و پاکیزگی سے پر ہوتی ہے، نازک مزاجی ان کی عادت میں شامل ہے، وہ اپنے لباس پر سیر و عطر چھڑکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی دعاؤں سے بھی مشک کی خوشبو آتی ہے۔ بیٹا ان اشعار کو پڑھنے کے بعد، ان کی نثر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت میں ان کے ملازم نوکر چاکر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ عیش و عشرت کے دل دادہ لوگ حسین و جمیل لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں، خوبرو اور حسین لوگ ان کی تفریح طبع کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ امیر لوگ حسینوں کے جھرمٹ میں رہنا اور ان سے دل بہلانا عیب نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی امارت کی وجہ سے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اسی طرح امراء اپنی شادی بیاہ کے موقع پر ساز و آواز کی محفلوں اور مشہور رقاصاؤں کے ناچ گانوں کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس طرح وہ مختلف کہہ لیں کہ محفلیں سجاتے ہیں اپنے اسٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے۔ وہ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ان کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ تو بیٹا خواجہ
الطاف حسین حالی اس بند میں عمرہ کے طرز زندگی پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ غریب لوگ ہمیشہ عمرہ کی خدمت میں تیار نظر آتے ہیں، اور ان کے ہاں ہر لمحہ عیش و عشرت کی محفل منعقد رہتی ہے، اور حسین سے حسین لوگ ان کے ارد گرد جمع رہتے ہیں۔ بزم آرائی کے تمام لوازمات ان کے اپنے گھروں میں مہیا رہتے ہیں، ان کے مزاج میں عمدگی ہوتی ہے، ان کی فطرت میں لطافت ہوتی ہے، اور ان کی عادات میں صفائی اور پاکیزگی ہوتی ہے، ان کے طور طریقے اور چال چلن میں لطافت ہوتی ہے۔ یہ عمرہ بہت نازک مزاج ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر وقت طرح طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، ایسی دعائیں جن سے عجیب قسم کی خوشبو نکلتی ہے۔ وہ اپنی طبیعت کی نفاست و خوبی کی بنا پر اپنے لباس پر طرح طرح کے عطر لگاتے رہتے ہیں۔ غرض ان کے عشرت کدے آرام و سکون کے سامان، اور معاشرے میں ان کا مرتبہ ان غربا کی محنت کا مرہون منت ہوتا ہے، جو کہ ہر لمحہ ان کی خدمت میں مستعد نظر آتے ہیں۔ عمرہ کی خدمت کو ہر لمحہ غریب مستعد ہوتے ہیں، یعنی تیار ہوتے ہیں، اور عمرہ کے ہاں عیش و عشرت کے سامان مہیا رہتے ہیں۔ ان کے طور طریقے اور عادات میں نازک مزاجی اور نفاست ہوتی ہے، ان کے لباس طرح طرح کی خوشبوؤں میں بسے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ اتنے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیتے ہیں، بلکہ نہ جانے کتنے لوگ ان کی خدمت میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تو بیٹا ایک طرف یہ امیر طبقہ جو اپنے ہاتھوں سے ذرا بھی کام نہیں کرتے ہیں، تو بیٹا ویسے تو القاسب حبیب اللہ جو محنتی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، تو یہ لوگ مطلب اپنی دولت کے نشے میں کوئی بھی کام خود سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں سے کام کروانا فخر محسوس کرتے ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی خدمت میں لگایا ہوتا ہے۔ تو بیٹا اگر ہم تھوڑا سا چلیں پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، تو آپ اپنے ہاتھوں سے تقریباً سارے کام ہی خود فرمایا کرتے تھے۔ بیٹا دیکھیں کہ صحابہ اکرام تو ہر وقت موجود رہتے تھے آپ کی خدمت میں، لیکن آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کھودی، اور اپنے خود کام کیے، بکریوں کو چرایا، ان کا دودھ دھوا، اپنے جوتے خود گانٹھے، اپنے کپڑے تک خود سی لیا کرتے تھے۔ تو بیٹا ان تمام پیوند خود لگا لیا کرتے تھے نا کپڑوں کو۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کیونکہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسلام سے یہ بہت دور ہوتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں تباہی اور بربادی کا سامان ہوتے ہیں کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو بیٹا آپ نے جب مطلب کچھ صحابیات کے کہنے پر آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مطلب میں جب چکی پیستی ہوں تو میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی آپ کو مطلب جنت کی بشارت دے کر، اس طرح کی خوشخبریاں سنا کر مطلب وہ ملازمہ کا کوئی انتظام نہیں فرمایا تھا، بلکہ ایک تسلی اور حوصلہ دے کے آپ کو ٹال دیا تھا۔ تو بیٹا اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں، آپ نے اپنی آل اولاد کے لیے مطلب مشقت کو پسند فرمایا ہے، تو آپ نے مطلب ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ محنت اور مشقت میں ہی انسان کی عزت اور قدر و منزلت ہے۔ لیکن یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور جب محنت نہیں کرتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے ہیں، پیدل نہیں چلتے ہیں، تو پھر نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں کا یہ لوگ شکار بن جاتے ہیں، اور پھر اگر یہ بیمار ہو جائیں تو مہنگے طبیبوں سے علاج کرواتے ہیں، اور نہایت قیمتی دوائیں تیار کرواتے ہیں، جن میں خاص طور پر انتہائی قیمتی مشک اور کستوری شامل ہوتی ہے، جس سے ان کی دوا خوشبوؤں سے کہہ لیں کہ معطر ہو جاتی ہے۔ یہ خوشبوؤں کے انتہائی شوقین اور دلدادہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے لباس پر سیروں کے حساب سے عطر چھڑکتے ہیں، اور پھر جس طرف بھی معطر ہو کر جاتے ہیں تو خوشبو سے فضا کو مہکاتے جاتے ہیں۔ تو بیٹا ان چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو حوالے کے اشعار اس میں آپ کو لکھواتے ہیں۔ کتنا نازک ہے وہ پری پیکر، کتنا نازک ہے وہ پری پیکر، جس کا جگنو سے ہاتھ جل جائے، سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے، سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے، کہ ہم سے دل کے ارمانوں کا اب ماتم نہیں ہوتا،
تو یہ اشعار اس میں حوالے کے لکھے جا سکتے ہیں۔ اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں، تو وہ بند ہے: یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ تو بیٹا اس میں بھی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں انتہائی امیر بندے کا اور انتہائی غریب بندے کا موازنہ کیا ہے۔ تو جو انتہائی امیر بندہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس میں حالی بیان کرتے ہیں کہ یعنی عمرہ کی ذہنیت اور سوچ کے بارے میں مولانا الطاف حسین مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر لوگ غریبوں کو اپنے جیسا کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ غریبوں کو تو اس دنیا میں ایک لمحہ بھی سکھ چین کا نصیب نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس سواری کے لیے کوئی گھوڑا ہے، نہ خدمت کرنے کے لیے کوئی نوکر چاکر ہے، ان کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں، نہ سونے کے لیے بستر، یہاں تک کہ تن ڈھانپنے کو کپڑا اور بھوک مٹانے کو روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ ان کی تدبیریں ناکام رہتی ہیں اور قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ تو بیٹا یہ لوگ جو ہیں وہ انتہائی امیر ہوتے ہیں، جو غریب بندے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے مطلب کہہ لیں کہ انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ان کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی پورا کرنے کے لیے مطلب انہیں نہ جانے کتنی محنت اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں۔ مولانا حالی نے اس بند سے پہلے عمرہ کی نازک مزاجی اور طرز زندگی کا ذکر کیا ہے۔ اس بند میں وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دار، مراعات یافتہ، مغرور اور آرام پسند طبقہ مفلس، کلاش، غریب اور نادار طبقے کو اپنے برابر کیسے سمجھ اور جان سکتا ہے؟ عمرہ تو غریبوں کو انسان کا درجہ دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے، اگرچہ وہ انہیں اپنے برابر کا درجہ دے بھی دیں تو لیکن پھر بھی وہ کسی صورت میں بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ انسان ہونے کے ناطے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے تعلق کی بنا پر سب انسان بھائی بھائی ہیں، لیکن وہ ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں۔ امیر غریب ایک ہی معاشرے میں رہتے بستے ہیں، ایک ہی معاشرے کے افراد ہیں، لیکن امیر لوگ غریبوں کو اپنے برابر کا درجہ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے مقابلے میں غریبوں کی زندگی بڑی پریشان حال ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، انہیں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے بڑے بڑے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، ہر گھڑی ہر پل طرح طرح کی مصیبتوں کو سامنا کرتے ہیں، گویا انہیں دنیا کا کوئی آرام سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آتا۔ وہ سفر کرنا چاہیں تو عمرہ کی طرح ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی، نہ ان کی خدمت کرنے کو کوئی نوکر مہیا ہوتا ہے، انہیں اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، اپنا سامان خود اٹھانا پڑتا ہے۔ عمرہ کی طرح عالی شان محلات تو ایک طرف، سر چھپانے کو کوئی چھوٹا سا گھر بھی نصیب نہیں ہوتا، اگر نصیب ہو بھی جائے تو اس میں بھی طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، بارش آئے تو وہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، آندھیاں آئیں تو ان کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، تو ایسے حالات میں وہ بیچارے انتہائی پریشان ہوتے ہیں، یعنی سخت سے سخت موسم میں بھی اور کہہ لیں کہ سرد سے سرد موسم میں بھی وہ انتہائی پریشان رہتے ہیں۔ اور زمین کے جو ان کے پاس نہ تو کوئی بستر ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی چارپائی ہوتی ہے، زمین ان کا بستر ہے، آسمان ان کا بچھونا ہے، زمین کے فرش پر بے در و دیوار گھر میں یعنی کھلے آسمان تلے زندگی گزارتے ہیں، نہ سردی گرمی سے کوئی بچاؤ، نہ بارش طوفان سے حفاظت ہوتی ہے، نرم گداز بستر تو درکنار، انہیں تو آرام کرنے کو جگہ بھی نہیں ملتی، زمین پر بچھانے کو کوئی چادر نہیں ہوتی، پہننے کے لیے ڈھنگ کا لباس نہیں ہوتا، جگہ جگہ پیوند لگے اور پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، ان کی بہو بیٹیاں تن ڈھانپنے کو کس طرح لاچار ہوتی ہیں، بلکہ انہیں تو جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے بھی خوراک میسر نہیں ہوتی، اکثر فاقے سے رہتے ہیں۔ وہ اپنی حالت کی بہتری کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں، غور و فکر کرتے بھی ہیں، تو ان کی ہر سوچ اور تدبیر کا نتیجہ ان کی توقع کے خلاف ہی نکلتا ہے، یعنی اگر وہ جمع پونجی کر کے کسی کام کو شروع بھی کر دیں تو پھر بھی وہ ناکام رہتے ہیں، کیونکہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے پیسہ آنا ہے، کیسے ہم نے پیسہ کمانا ہے، تو وہ پہلے ہی کہہ لیں کہ
معاشرے میں ملک کی معیشت پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو بیٹا ان کی ساری تدبیریں، ان کی ساری سوچیں ان کے خلاف ہی جاتی ہیں، اس لیے کہ اول تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے جن سے وہ اپنے حالات سدھار سکیں، اور تھوڑے بہت وسائل میسر آ بھی جائیں تو مسلسل پریشانیوں کی وجہ سے ان کا ذہن ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو سرمایہ دار لوگ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، اس طرح وہ ساری زندگی بد نصیبی اور بدقسمتی کا عذاب سہتے ہیں۔ حالانکہ عمرہ کے عشرت قدے میں آرام اور سکون کے سامان معاشرے میں ان کا مرتبہ اور عزت انہی غربا کی محنت کا مرہون منت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی معاشرے میں عمرہ غریب طبقے کو اپنے برابر کا درجہ دینے کو کسی طرح تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ یہی مقدور مسلمانوں کے تحت یہ آخری بند، اس کے بعد ایک بند محبت خلق خدا کا عنوان دے کر، یعنی خلق اللہ کا عنوان دے کر مسدس کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ تو بیٹا یہ جو لوگ ہیں یہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچنے والے ہوتے ہیں، کسی کا دکھ اور غم ذرا بھی نہیں رکھتے ہیں، نہ کسی کو آگے بڑھنے دیتے، یعنی کسی غریب بندے کو آگے بڑھنے دیتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی ایسا یعنی کہ کسی کو کوئی موقع عطا کرتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی جائے۔ تو بیٹا ان تمام چیزوں سے وہ بالکل بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں کسی کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ احساس ہے تو صرف اپنی آل اولاد کا، احساس ہے تو صرف اور صرف اپنا، نہ انہیں اپنی آخرت کی پرواہ ہے، نہ انہیں اپنی آل اولاد کی پرواہ ہوتی ہے، مطلب آل اولاد کی آخرت کی پرواہ ہوتی ہے، صرف اور صرف ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے جو کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ حوالے کے اشعار لکھ لیں۔ محبت مستقل غم ہے، محبت غم کا گہوارہ، محبت مستقل غم ہے، محبت غم کا گہوارہ، جو آنسو لے آئے وہی دامن کا شہ پارا۔ میں نے چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، میں نے چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ ہم وہ سیاہ بخت ہیں تاریک کے شہر میں، ہم وہ سیاہ بخت ہیں تاریک کے شہر میں، کھولے دکان کفن کی لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ اشعار اس میں حوالے کے لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم آخری بند کی طرف چلتے ہیں جو نظم کا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، خلائق سے جس کو رشتہ ولا کا۔ پھر آخری شعر ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو بیٹا کتاب خدا یعنی قرآن پاک کا پہلا سبق یہ تھا کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، صرف وہی شخص دونوں جہانوں کے بنانے والے کا دوست ہے جو اس کی مخلوقات سے محبت کا رشتہ استوار کرتا ہے۔ دین اور ایمان کی عبادت تو یہی ہے کہ اس دنیا میں انسان ایک دوسرے کے کام آئے۔ تو بیٹا ہر دنیا میں وہی انسان عظیم کہلاتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ یعنی خدمت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور پھر تبع تابعین کی زندگیوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لوگوں کی خدمت میں بسر کر دی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے جو کچھ کر دیا ہے، تو کائنات میں ایسا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کر دیا ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے نہ جانے کتنے لوگوں نے اصلاح پکڑی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کی جستجو کی ہے۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی نے یہ بند محبت خلق اللہ کے تحت لکھا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ زوال پذیر قوم کے زوال کی اصل وجہ قوموں کے امیر طبقے کی بے تہی، بے رحمی، غرور، تکبر، عیش و عشرت اور عاقبت نا اندیشی ہے۔ اس بند میں وہ مسلمانوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم کی طرف بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرآن پاک جو کہ کتاب ہدایت ہے، جس میں زندگی بسر کرنے کے تمام اصول و ضوابط موجود ہیں، کہ پہلا سبق یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، الشفقۃ علی خلق اللہ، یعنی خلق اللہ پر شفقت ضروری ہے، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس بات کا اعلان ہے کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا اللہ ہے۔
اس میں کسی نسل، ذات، قوم، رنگ و خاندان وغیرہ کا ذکر نہیں۔ خدا کی نظر میں سب برابر ہیں۔ وہ صرف امیروں یا صرف غریبوں کا رب نہیں، بلکہ امیر غریب سبھی ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ماں اماں حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حدیث نبوی ہے، یعنی تمام مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ اللہ کو سب سے پیارا وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق سے سب سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنا کنبہ خاندان کہا ہے۔ اسے اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، احسانی تقویم پر پیدا کیا ہے۔ یہ سورۃ الخلق میں ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تمام انسانوں کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دنیا صرف امیر طبقے کے لیے، یعنی اس آیت مبارکہ میں صرف امیر طبقے کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اس میں حکم ہے۔ کہ اسی طرح آخری خطبے میں ہے کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، اور اگر فضیلت کسی کو ہے تو یہ اللہ کی عطا کردہ ہے کہ سب انسان اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ وہی ہے کہ جو توفیق اللہ کی طرف سے ہے، یعنی فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے پیار ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اس کے کنبے سے حسن و سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یہی دین و ایمان اور عبادت ہے کہ دنیا میں انسان دوسروں کی مدد کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتا تو اس کی عبادت بے معنی، ایمان نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء، رسول، اولیاء اور صوفیاء کرام اس دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے دنیا والوں کو ہمیشہ خدمت خلق کی تعلیم دی ہے اور ساری زندگی اس پر عمل کر کے عملی تفسیر بھی پیش کی ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم کا، یعنی حضرت ابو بن ادم کا واقعہ نا، جس میں وہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں لکھو جو مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں، تو فرشتہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو وہ لوگ ہیں جو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا نام اس میں دیکھو، تو آپ یعنی فرشتہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام تو اس میں نہیں ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب اگلے دن فرشتہ آتا ہے تو آپ کا اس فہرست میں ٹاپ آف دا لسٹ نام ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کی وجہ سے، تو یعنی سر فہرست آپ کا نام ہوتا ہے جس میں خدا خود محبت کرتا ہے۔ ہمارے آقا نامدار کو خدا کی ذات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ انہوں نے صرف ایک جہان میں نہیں، ایک جہان کی مخلوق سے نہیں، بلکہ تمام جہانوں اور تمام مخلوقات سے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے محبت کی عملی تفسیر سب کے سامنے پیش کر دی ہے۔ قرآن پاک کا پہلا سبق یہ ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ سب سے بہتر عبادت ایک انسان کا دوسرے انسان کے کام آنا ہے۔ تو بیٹا یہی، یعنی یہ ایک مقبول ترین عبادت ہے، اور اگر اس دنیا میں انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے۔ تو مخلوق سے مطلب کیا ہے؟ اپنے ہمسایوں سے محبت کرے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرے، اپنے ماں باپ سے محبت کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث بنے، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو بندے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ انتہائی پرسکون بسر کرتے ہیں۔ ان کا کام، یعنی جو لوگوں کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے لیے لگ جاتا ہے، ان کا کام بھی کوئی اٹکا نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی بہترین حکمت عملی سے، بہترین تدبیر سے ان کے کاموں کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا کام جو ہم نے اسے مکمل کر لیا ہے۔ تو اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ میں ابھی آپ لوگوں کو لکھوا دیتا ہوں، تو وہ آپ لوگ لکھ لیں۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا، منافقت کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان غلاب لکھنا۔
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرشیں بری پر۔ یہ اشعار بیٹا اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی نظم مکمل انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کسی اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ والسلام۔